السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 15ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ اس قسط میں ایک ہی سوال کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی، اس لیے کہ یہ سوال کچھ تفصیل طلب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی پیر کے کہنے پر قربانی میں جانور کو ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت یا زندہ جانور دینا اور قربانی کے جانور کا خون پینا کیسا ہے؟ اس سوال جو موضوع ہے اس کے ماتحت 3 سوالات ہیں، یعنی ذیلی سوالات 3 ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، بہت سے پیر اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ قربانی کی قیمت یا قربانی کا جانور بلا ذبح کیے زندہ دے دینے سے بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرا ذیلی سوال یہ ہے، جو مرید اپنے یہاں خود جانور ذبح کرتے ہیں ان کو پیر صاحب کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون پینا مبارک عمل ہے۔ ذیلی سوال نمبر 3، پیر صاحب مریدین سے جانوروں کی خال لیتے ہیں اور فروخت کر کے قیمت اپنے ذاتی استعمال میں لاتے ہیں، کیا پیر صاحب کو خال دے سکتے ہیں اور پیر صاحب کی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ جانور یا جانور کی قیمت دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ قربانی کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایام نحر اور قربانی کے دنوں میں احراق دم یعنی خون بہانے سے کوئی محبوب عمل نہیں ہے، اس لیے خود جانور کو زندہ دینا یا اس کی رقم صدقہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ذبح کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، وہ ثواب ہزاروں یا لاکھوں روپیوں کا صدقہ کر دینے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں اور اللہ ہمارا آقا ہے۔ ہمارے آقا کو غلام کی فرما برداری بہت پسند ہے، اس لیے کہ غلام کا کام اپنے آقا کی فرما برداری کرنا ہی ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے اللہ کے حکم کی بجا آوری ہوتی ہے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ نقد روپیہ دینے سے حکم کی بجا آوری نہیں ہوگی، لہذا جانور دینے سے یا اسی طرح جانور کی قیمت کا صدقہ کرنے سے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس سلسلے میں حدیث جو اس سے پہلے فضائل قربانی میں بھی آ چکی ہے، ترمذی شریف کے حوالے سے، وہ حدیث دوبارہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها وازلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ یہ جو روایت ہے اس کو سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275
ابواب الاضاحی باب ما جاء فی فضل الاضحیۃ، مکتبہ دیوبند۔ اسی طرح فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ومنها انه لا يقوم غيرها مقامها في الوقت حتى لو تصدق بعين الشاة او قیمتها في الوقت لا يجزئه عن الاضحیۃ۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 293-294، کتاب الاضحیہ، الباب الاول فی تفسیر الاضحیۃ ورکنها وصفتها وشرائطها وحکمها۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک آسان سی مثال بیان کر دوں جو انشاءاللہ جس سے آپ حضرات کے فہم اور سمجھ میں آ جائے گا۔ مثلا دنیا میں ایک سیٹھ ہے، وہ اپنے ملازمین سے یا اپنے نوکر چاکر سے یا اپنے ماتحتوں سے پانی طلب کر رہا ہے، اور ملازم اپنے آقا کو یا اپنے سیٹھ کو شربت یا دودھ یا کولڈ ڈرنک وغیرہ دے دے تو ظاہر سی بات ہے کہ سیٹھ اس سے ناراض ہوگا، اس لیے کہ پانی سے جو پیاس بجھتی ہے وہ دودھ اور کولڈ ڈرنک وغیرہ سے نہیں بجھتی۔ اس لیے ایسا ہی مسئلہ کہ قربانی کے دن جانور کی قربانی کرنا یہ محبوب عمل ہے، نہ کہ اس کا صدقہ کرنا یا اس کو زندہ دے دینا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کا حکم جانور کی قربانی کرنے کا ہے، لہذا نقد روپیے یا جانور پیر کو دینے سے گناہ ہوگا اور قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ غلط مسائل بتانے والا آدمی فاسق اور فاجر اور گنہگار ہے۔ ایسے جاہل آدمی کو پیر بنانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ایسے آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق گمراہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے۔ بالکل ویسے ہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں مروی ہے، اور اس میں سب سے آخر میں لفظ بھی استعمال کیا ہے فَاسْأَلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، کہ لوگ ان سے سوال کریں گے تو وہ بغیر علم کے جواب دیں گے اور فتویٰ دیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے ماتحتوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ روایت صحیحین میں موجود ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20، حدیث نمبر 100 کتاب العلم باب کیف یقبض العلم، مکتبہ دیوبند۔ اسی طرح مسلم شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 340، کتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظہور الجہل والفتن فی آخر الزمان، مکتبہ دیوبند۔ ایسے آدمی کو پیر بنانا جائز نہیں ہے جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو غلط مسائل بتاتا ہو۔ ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا ہی جائز نہیں ہے۔ جو دوسرا سوال تھا کہ وہ پیر صاحب اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون پینا مبارک عمل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دم سائل جس کو بہتا ہوا خون کہتے ہیں اس کا پینا حرام ہے، اور ایک قطعی دلیل سے مروی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر حرام کیے گئے ہیں مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہو، لہذا خون پینا حرام ہے۔ اور جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کی حلت
یا حلال کا جان بوجھ کر فتویٰ دے، اس کا ایمان جاتا رہتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے کافر کے ہاتھوں بیعت ہونا اور اس کو پیر بنانا حرام ہے۔ یہ بھی قطعی دلیل سے ثابت ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یہ بھی سورہ مائدہ میں آیت ہے۔ اسی طرح جو تیسرا سوال تھا کہ پیر صاحب مریدین سے جانوروں کی کھال لیتے ہیں اور فروخت کر کے قیمت اپنی ذاتی استعمال میں لاتے ہیں، کیا پیر صاحب کو کھال دے سکتے ہیں اور پیر صاحب کی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیر کو کھال دینا جائز ہے، لیکن ایسا شخص جس کے عقائد صحیح نہ ہو اور لوگوں کو وہ شخص گمراہ کرتا ہو، اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو غلط باتیں بیان کرتا ہو اور بتلاتا ہو، اسلامی عقائد اور مسائل سے ناواقف ہو، ایسے شخص کو پیر بنانا حرام ہے اور جو اس کا ساتھ دے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ بھی سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ یعنی نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ و ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ لہذا ایسے غلط عقیدہ آدمی کا ساتھ دینا اور اس کو کھال دینا جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔